نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، پھر اس دن کسی انسان سے اس کے گناہ کے متعلق نہ پوچھا جائے گا، ولا جان، اور نہ کسی جن سے سوال کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے کہ وہ مجرم ہیں، ان کے اعمال بتا رہے ہوں گے کہ وہ جرم کا ارتکاب کر کے آئے ہیں، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ ان کے منہوں پہ مہر لگ جائے گی، یعنی پہلے سوال کیا جائے گا پھر مہر لگا دی جائے گی، تو ان کے ہاتھ پاؤں خود ہی بول کے بتائیں گے کہ وہ کیا عمل کرتے رہے۔ دوسرا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ اور یہ عمل کیے تھے یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو خود ہی علم ہے۔ تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ فرشتے ان کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں ان کے اعمال آسمان کی طرف بلند کر کے لے جاتے رہے، یعنی کرام کاتبین وغیرہ کو تو خود ہی علم تھا انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ چوتھا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے نہ پوچھیں گے آپس میں، یعنی ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھیں گے، کیونکہ ہر شخص اپنے حال میں مصروف ہوگا۔ اور پانچواں معنی یہ کیا گیا ہے کہ ان کے چہروں کے جو مختلف رنگ ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، نیلے ہوں گے، پشیمان حال ہوں گے، تو ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ان کے چہروں کے رنگ سے ہی پہچان لیا جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے اعمال کر کے آئے ہیں۔ اور پھر یہاں سوال کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور کیوں کیا، مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا محاسبہ کیا بھی گیا تو ان کو ایک طرح سے ذلیل کرنے کے لیے ان سے پوچھا جائے گا، لیکن معلوم کرنے کے لیے نہیں، جاننے کے لیے نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، وہ تو آلریڈی پتا ہے۔ مثلاً جیسے کوئی بچہ شرارت کر کے کوئی چیز توڑ دیتا ہے یا کوئی کام خراب کر دیتا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلاس ٹوٹا ہے، پھر بھی ہم کیا پوچھتے ہیں؟ یہ کیا کیا ہے؟ یہ کیا کیا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پوچھیں کہ یار تم نے گلاس توڑا کہ نہیں توڑا، تو آلریڈی پتا ہی ہے۔ یہ ایک طرح سے ڈانٹ ہوتی ہے، یہ کیا کیا، یہ کیا غضب ڈھایا تم نے، یہ کیا کیا تم نے۔ تو ان سے معلومات حاصل کرنے کی وجہ سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان سے پوچھا جائے گا، ورنہ تو مجرموں سے ان کے جہنم میں جانے کی وجہ بھی پوچھی جائے گی۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اور جن دونوں ہی کا محاسبہ ہے، اور قیامت کے دن کی کیفیت ایسی ہوگی کہ مجرم جو ہیں وہ ہکا بکا رہ جائیں گے، اور یہاں پر ان کو معذرت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کے منہ پہ مہر لگ جائے گی، ان کے اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہرے کی علامات سے، بِسِيمَاهُمْ، اپنی علامتوں سے، مجرم اپنی علامات سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے انہیں پکڑا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجرم اپنے چہروں سے ہی اپنے جرم کی نشاندہی کر رہے ہوں گے اور ان کی علامات ظاہر ہو رہی ہوں گی، اسی لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یعرف المجرمون بسیماہم، سیما جو ہوتا ہے نشانی اور علامت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان کے چہرے قیامت کے دن کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اسی طرح کچھ چہرے نیلے رنگ کے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کبھی نیلے ہوں اور کبھی کالے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرے ان کے کالے ہوں اور آنکھیں ان کی نیلی ہوں۔
یا یہ کہ نیلا رنگ اتنا تیز ہوگا کہ وہ کالا ہی لگ رہا ہوگا، تو ان کے چہرے بھیانک ہو جائیں گے. دنیا میں بھی انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو چہرے پر خوشی عیاں ہوتی ہے، اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو انسان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ٹھیک کام کرنے والا نہیں. دنیا میں بھی انسان کے دل کے اندر کے جذبات جو ہیں، اس کی حیرانی، اس کی خوشی، اس کا غم، اس کا خوف، اس کا غصہ، اس کی ناراضگی، اس کی رضامندی، اس کا اعتماد، اس کی بے اعتمادی، یہ سب کچھ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. یعنی یہ دنیا میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو آخرت تو ہر چیز کو کھول دے گی، تو وہاں پر لوگ پہچان لیے جائیں گے. اور پہچاننے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فَيُؤْخَذُ، پھر پکڑ لیے جائیں گے. جو مجرم ہوں گے ان کو پکڑ لیا جائے گا. کہاں سے پکڑا جائے گا؟ بن نواسی، نواسی ناسیہ کی جمع ہے، یعنی پیشانیوں سے. والاقدام، اور قدموں سے، یعنی ان کے پاؤں سے بھی پکڑا جائے گا اور پیشانی کے بال بھی پکڑے جائیں گے، اور ان کی بے عزتی کرتے ہوئے، ان کو ذلیل کرتے ہوئے ان کو پیچھے کی طرف یعنی دوہرا کر دیا جائے گا، اور پھر اس طرح ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. یعنی ایک طرف سے ان کے پاؤں پکڑ لیے جائیں گے، ایک طرف سے ان کے سر کے بال پکڑ لیے جائیں گے، پیشانی پکڑ لی جائے گی، اور ان کو اوندھے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. ضحاک کہتے ہیں کہ مجرم کی پیشانی اور دونوں قدم کی پشت ایک زنجیر میں جمع کی جائے گی، یعنی ہاتھوں سے نہیں بلکہ پاؤں سے زنجیر باندھ کے وہی زنجیر جو ہے وہ سر کی طرف لائی جائے گی، پیچھے کی طرف سے لائی جائے گی. اس زنجیر کے ذریعے اس کو دوہرا کر کے اور پاؤں اور سر کو جوڑ کے زنجیر میں باندھ دیا جائے گا. سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ ان کو زنجیروں میں کسا جائے گا. تو یہ زنجیریں جو ہیں یہ قدموں سے شروع کی جائیں گی اور پیشانی کو پیچھے قدم کے ساتھ باندھ دیا جائے گا. تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر کسی شخص کا چہرہ یوز تھوڑا سا بھی پیچھے کو کھینچا جائے تو کتنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. کہاں یہ کہ سر کے بال پکڑ کے اور پاؤں کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے تو وہ نہ دیکھنے کے قابل، نہ چلنے کے قابل، نہ بھاگنے کے قابل، اور اس حال میں اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. سدی کہتے ہیں کہ کافر کی پیشانی اور دونوں قدموں کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کی پیشانی کو قدم کے ساتھ باندھ دیا جائے گا اور اس کی کمر کو دوہرا کر دیا جائے گا، یوں رول ہو جائے گی پیچھے کی طرف، اور پھر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی لیے آگے آتا ہے ہذہ جہنم، یعنی حشر کے دن ان کا انجام یہ ہوگا. تو بنیادی طور پر قیامت کے دن جرم کی نوعیت کے مطابق مجرم پہچانے جائیں گے. جو انکار کرنے والے ہوں گے ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہرے غبار آلود ہوں گے، جیسے کہ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ. پھر اسی طرح جھوٹ اور تکبر کی وجہ سے بھی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گنگے اور بہرے اٹھائیں گے، پھر ان کے اوپر ذلت طاری ہوگی، ترہقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی. پھر ان کے گلوں میں طوق پہنائے جائیں گے جس سے ان کی گردنیں اکڑ جائیں گی. طوق ایسے ہوتے ہیں مجرموں کو یوں پہنا جاتے تھے کہ جس کی وجہ سے گردن کو موو نہیں کر سکتے تھے. یعنی بیڑیاں بھی پہنا دی جائیں گی، زنجیریں میں سے پاؤں باندھ دیے جائیں گے، اوپر سے پیشانی پیچھے کو باندھ دی جائے گی اور گلے میں طوق ڈال دیے جائیں گے، اور پھر جکڑے ہوئے ہوں گے. اور نوحہ کرنے والوں کو گندھک کا کرتا پہنا دیا جائے گا. علم چھپانے والوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. جس کے پاس علم ہو اور کوئی اس سے سوال کرے اور پھر وہ اس کو نہ بتائے کہ اچھا اس کو بھی پتہ چل گیا تو پھر یہ تو میرے سے آگے نکل جائے گا، یا کسی بھی ایسی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. پھر اسی طرح جس شخص کی 2 بیویاں ہوں گی اور پھر وہ ان کے درمیان عدل نہیں کرے گا، ایک کو دوسری پہ ترجیح دے گا، تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا. اسی طرح قبلہ رخ تھوک پھینکنے والے کے چہرے پر تھوک لگی ہوگی. پھر لوگوں سے مانگنے والے کا چہرہ جو ہے وہ گوشت کے بغیر ہوگا، اس کی سارا اوپر سے نوچا جاتا، یعنی بے جا سوال کرنے والے پر. پھر جانور کی زکوٰۃ نہ دینے والے کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے مالک کو روندیں گے، کھروں کے ساتھ اور سینگ ماریں گے.
زکات نہ دینے والے کا حشر یہ ہوگا کہ سانپ لپٹ کے اس کے جبڑوں پہ کاٹے گا. تو یہ حشر کی سزائیں ہیں. جیسے قبر کی سزائیں بتائی جاتی ہیں تو یہ حشر کے دن مجرموں کا حال ہو رہا ہوگا اور پھر بالآخر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اسی طرح جو غیبت کرنے والے ہیں وہ اور دوسروں کی عزتیں نوچنے والے، ان کے چہرے جو ہیں وہ نوچے ہوئے ہوں گے، اور جیسے وہ دوسروں کو ذلیل کرتے تھے ان کے اپنے چہروں پہ ذلت چھا رہی ہوگی. اس کے برعکس جو لوگ نیک کام کرتے ہیں تو نیک لوگ بھی اپنی نیکیوں کی علامات کی وجہ سے پہچان لیے جائیں گے. ان کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. خوش اور مسکراتے ہوئے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، تر و تازہ ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ ضاد کے ساتھ، الی ربہا ناظرہ. پھر ایمان اور عمل صالح چہروں کی تازگی کا سبب بنے گا. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. پھر وضو کی وجہ سے چہرے روشن ہوں گے. بعض اوقات ہمیں بار بار وضو کرنا پڑتا، سردیوں کے موسم میں نمازیں قریب قریب آ جاتی ہیں تو مطلب بھاری سا بھی لگنے لگتا ہے. تو کبھی بھی وضو بھاری لگنے لگے تو کہ نہیں، یہ میری روشنی میں اضافے کا سبب ہے اور میرے گناہ جھڑ رہے ہیں اس سے. غلطیاں ہم اتنی کرتے رہتے ہیں تو اس کا غبار چہرے پہ آ جاتا ہے، تو وہ جو دنیا میں دھوتے ہیں وہ قیامت کے دن کے اس غبار سے پھر بچ جائیں گے اور چہرے روشن ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے اثرات کی وجہ سے سفید روشن پیشانی والے، روشن چمکتے ہوئے ہاتھ پاؤں والے چتکبرے ہوں گے، یعنی ان کے بازو بھی چمک رہے ہوں گے، چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے. اسی طرح کثرت سجود کی وجہ سے چہرے چمکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. تو جس طرح مجرموں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، ایمان اور عمل صالح کرنے والے بھی اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ سراسر رب کی عنایتیں ہیں اور نعمتیں ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو وارن کر رہا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، اس کی تیاری کرو. اور پھر مجرموں کا حشر کیا کیا جائے گا؟ ان کو باندھ کے اور ان کو ذلیل کر کے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا اور کہا جائے گا ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، جس کا مجرم لوگ انکار کیا کرتے تھے. سورۃ طور میں آتا ہے ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ کافر کی بات نہیں کی گئی بلکہ مجرموں کی بات کی گئی کہ کفر بھی ایک جرم ہے، شرک بھی ایک جرم ہے، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی آیات کا مذاق اڑانے والے بھی مجرم ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے، یعنی مجرموں کی کئی قسمیں ہیں. تو ہر کوئی اپنے جرم کے اعتبار سے وہاں گرفتار ہوگا، پکڑا ہوا ہوگا. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے. یعنی مجرم لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جب پیاس کے مارے ان کا برا حال ہوگا تو بھاگ بھاگ کے پانی کے چشموں کی طرف جائیں گے، لیکن وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، ابلتا پانی ہوگا، جس کو پی کر ان کی پیاس بھی نہیں بجھے گی بلکہ ان کا چہرہ اور جل جائے گا. اور اس طرح پھر وہ واپس پلٹیں گے، لیکن واپس آ کے آگ کے شعلے پھر ان کا استقبال کریں گے اور پھر دوبارہ وہ پانی کی طرف، اور پھر اسی میں ان کی عمریں بیت جائیں گی. ختم تو نہیں ہوگی لیکن یہی چکر. طواف کا لفظ واضح کر رہا ہے کہ وہ بس گول گول گھومتے جائیں گے، پانی کی طرف جائیں گے وہ پی نہیں سکیں گے، پھر جہنم کی طرف پھر وہ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اور پھر اس سے ان کو ان کے جرموں کی سزا دی جائے گی. اور حمیم کا لفظ جو ہے حمیم، اس سے شدت کا اندازہ ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈسکرپشن یوں بھی دی ہے کہ جب جہنمیوں کے سر پر حمیم ڈالا جائے گا
تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا. اللہ اللہ استغفر اللہ. اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتیں وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا اور گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر نکل جائے گا. اور ان کے ایک معنی ہے انتہائی گرم پانی جس کی تپش اور گرمی انتہا کو پہنچی بھی ہو، اور ایک معنی موجود بھی کیا گیا ہے حمیم آن، یعنی وہی گرم پانی جو وہاں موجود ہوگا، آن جس کے پینے کا وقت آ گیا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ جہنم کے جو مجرم ہیں وہ ایک طرف تو توق اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور دوسری طرف اسی حال میں ان کو کھولتے ہوئے پانی کی طرف لے جایا جائے گا. سورۃ غافر میں اس بات کی مزید کلیرٹی ملتی ہے، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسحبون، جبکہ ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے اور ایسی زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، گھسیٹ کے ادھر گھسیٹ کے ادھر. یعنی اب دیکھیے کہ جو عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو اس پر ذلت ہے اور رسوائی ہے اور بے عزتی ہے، دنیا میں متکبر جو ہیں، جو بڑے بنتے ہیں، ان کا یہ انجام ہوگا آخرت میں. تو جس کے اندر جتنا زیادہ تکبر ہوتا ہے نا، اس کی گردن اتنی اونچی ہوتی ہے، اکڑی بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں ان کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا. اور ایک عام انسان کو آپ بڑی سی بھی کوئی بات کہہ دے نا تو وہ سن کے پی جاتا ہے، اس کو بڑی نہیں لگتی، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میری حیثیت ہی کیا ہے، جو بھی کہنا کسی کو کہہ لے، وہ اس کو اتنی بڑی فاس نہیں. لیکن جو جتنا بڑا متکبر ہوتا ہے اس کو اپنی شان میں چھوٹی سی بات بھی بہت بھاری لگتی ہے، بہت بڑی لگتی ہے، بہت بری لگتی ہے، اور اس پر وہ اور زیادہ ریئیکشنری ہوتا ہے. تو یہ ساری جو اکڑ ہے اور سارا تکبر ہے وہ جہنم کی ذلت میں پوری طرح ختم کیا جائے گا. پھر اسی طرح سورۃ واقعہ میں بھی آتا ہے وَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، کھولتے پانی کی مہمانی اور جہنم میں داخل کیا جانا، جلایا جانا. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، تو یہ حمیم کا لفظ جو ہے یہ کئی جگہ پر کھولتے پانی کے لیے آتا ہے. سورۃ الصافات میں بھی آتا ہے ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا پانی ملے گا، یعنی پیپ پلائی جائے گی، اس کے اندر ملاوٹ ہوگی ابلتے پانی کی. بمشکل حلق سے نیچے اترے گا، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا لیکن وہ اترے گا نہیں، موت ہر طرف سے آئے گی لیکن مرے گا نہیں. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، سورۃ محمد میں آتا ہے انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتیں بھی کاٹ کے رکھ دے. پھر اسی طرح سر پہ بھی گرم پانی انڈیلا جائے گا. یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، پھر اسی طرح جہنم کے کنویں ہوں گے اور سمندر بھی اور ساحل کی طرح ساحل بھی، لیکن ان میں اونٹوں کی مانند کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں اور سیاہ خچروں کی طرح کے بچھو ہیں. جب جہنم والے آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے تو کہا جائے گا ساحل کی طرف جاؤ، اور وہاں یہ کیڑے مکوڑے انہیں ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں سے پکڑ لیں گے، سانپ اور بچھو کاٹنا شروع کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ جن جگہوں پہ چاہے گا ان کو مسلط کرے گا تو ان کی کھال اتار دیں گے، اور اتری کھال کے ساتھ پھر یہ جہنم کی طرف واپس آئیں گے، تیزی سے بڑی آگ کی طرف لپکیں گے، اور یہاں ان کے اوپر خارش مسلط کر دیجیے. ظاہر ہے جب جسم چھل جائے تو خارش ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ جب کوئی جسم کو کھجائے تو ہڈی نکل آئے گی، اتنی بری حالت ہوگی. اس سے کہا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. پھر اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، یعنی اہل ایمان کو تم نے اپنی زبان سے یا اپنی حرکتوں سے جو تکلیف پہنچائی اس کے بدلے میں اب تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. تو دنیا میں مومنوں کے لیے ضرور امتحان ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، ان کے مسلمان ہونے پہ مذاق اڑایا جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کے جو شاعر ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اور اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جلد بدلہ لے لے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے. یعنی نعمتوں کا اقرار بھی کرایا جائے گا، اور کوئی انسان جھٹلا نہیں سکے گا کہ ہمیں قرآن جیسی نعمت ملی، ہمیں کھانے پینے کو بہت کچھ ملا، ہمیں بے شمار چیزیں ملی، لیکن ہم نے ان کو شکر ادا نہیں کیا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ
تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. میں آیت نمبر 41 جہاں سے ہم نے آگے کنٹینیو کیا کہ پہچان کا جو آپ نے ایکسپلین کیا نا، ایسا لگا جیسے کہ موت تک تو واقعی جب کسی کی موت آتی ہے تو اس شخص کو پتہ چلتا ہے نا کہ نیکسٹ ریلم جب سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے یا جو بھی پاس والے، تو پھر بھی ہم کوئی آبزرو ایسا نہیں کر سکتے یا ہم اس ریالٹی کو پرسیو نہیں کر سکتے. لیکن ایز سون ایز جیسے وہ انتقال بھی ہو تو قبر میں اس شخص اپنا حساب دے رہا ہوتا ہے. لیکن ڈے آف ججمنٹ ایسی چیز ہے جس میں ہر چیز اسے عیاں ہو جائے گی. مجھے یورفو سے ایسا ہوا کہ ایوری تھنگ ول بی ویزیبل، اور ہر شخص کو اسی وقت ہی پہچان ہونی شروع ہو جائے گی. اپنی جیسے حالات آپ نے بنائے چہروں کے حالات چہروں سے ویزیبل ہو رہے ہوں گے. اور دوسری چیز مجھے جو آپ نے ابھی اینڈ میں بھی ٹچ کیا نا کہ جو ذلت والی بات ہے، میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اتنا ان کا ظاہر جرم ہوگا اور سب، لیکن جو ایک ذلت کا اور ہیوملیشن کا ایلیمنٹ ہے کہ وہ دنیا میں بھی کیسے کرتے تھے، کیونکہ تکبر اسی طرح مینیفیسٹ کرتا ہے نا سازا، جیسے فرعون نے کیا کہ کون ہے تمہارا رب، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرنا، اتنی زیادہ لمٹ کراس کرنا، اور پھر انسانوں کے ساتھ. اور یہی کرتے ہیں نا کہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. اور دوسری جگہوں پہ قرآن میں اسی طرح ہے نا کہ تم مذاق اڑایا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کی انٹینسٹی مجھے جیسے سمجھنے میں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کیوں اتنی انٹینس ہوا ہے، کہ اس وجہ سے کہ ان کے یہ عمل تھے کہ تکبر سچ اے ڈیڈلی کائنڈ آف چیز ہے. اور پھر کل پرسوں آئی تھنک مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہم سب کے اس میں کسی نہ کسی ڈگری میں تکبر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں اور دکھائیں کہ ہماری ویکنیس کیا ہے. لیکن پھر جب یہ آگے کی آیات آئیں اور اتنی سخت آیات، ان کے حدیث کے پھر ریفرنس کے ساتھ، کہ یہ جو آخرت پہ ایمان ہے نا، واقعی یہ اس کا علاج ہے اور کوئی چیز اس کو نہیں. انسان اپنا انجام یاد رکھے تو بالکل. یہ جو آپ نے کہا نا کہ کسی نہ کسی ڈگری یا کسی نہ کسی لیول کا تکبر ہوتا ہے، اصل میں تکبر ہے کیا؟ حق کا انکار کر دینا، صحیح بات کو نہ ماننا. کیوں نہ ماننا؟ یا وہ خواہش کے خلاف ہے، یا وہ عقل کے خلاف ہے، یا وہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ہے. تو اس کو آر سمجھنا اس چیز کو قبول کرنے میں. تو بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جو ہماری ایک نظر میں یا پہلی دفعہ میں ہماری عقل میں نہیں آتی، تو وہاں ٹھہر جانا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے، مزید سوچنے کا موقع لینا چاہیے اپنے آپ کو، اور ادب اور احترام کے ساتھ سوال کرنا چاہیے. دین کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ہمارا انداز یہ ہو گیا کہ ہم ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا، اور یہ تو عقل میں نہیں سماتی. اللہ کی جو بات ہے نا وہ عقل سے ماورا ہے، اور اس کو عقل کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا. سازا یہ جو جہنم کا نقشہ یہاں پہ بتایا گیا ہے تو میرے کبھی کبھی نظر سے گزر جاتے ہیں بچوں کے ایسے کوئی ویڈیو گیمز یا موویز یا شوز جو دنیا کی فلم انڈسٹریز بناتی ہیں، وہ یہ ساری چیزیں دکھا رہی ہوتی ہیں کہ مجرموں کو کیسے دوہرا کر کے ان کی ٹانگوں اور ان کے سر کو باندھ دیا جاتا ہے. اور ابھی آخر میں جو یہ آپ نے بات کہی نا کہ وہاں پہ جو ساحل ہوں گے وہاں پہ کیڑے مکوڑے جو ہے وہ اتنے جانوروں کے بڑے بڑے جانوروں کے برابر ہوں گے. تو ایسی موویز موجود ہیں، وہ باکس آفس پہ ہٹ ہوتی ہیں، بلینز آف ڈالرز کا کاروبار ہوتا ہے، لوگ انہیں دیکھتے ہیں، بچے انہیں دیکھتے ہیں، دے آر ٹوٹلی امیون. یہ سب کچھ دیکھ کے کوئی احساس نہیں ہوتا اور وہ ان کو نارمل لگتا ہے. تو کیسے پھر جہنم کا خوف آئے گا، اللہ کی سزا کا خوف آئے گا دل میں کہ جب وہ سب دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، ان گیمز کو کھیل رہے ہیں اور دے ڈونٹ ریئلائز اینی تھنگ. نام گیم رکھ دیا گیا، جی ڈی سینسٹائز کر دیا گیا. جی سر جی، یہ بالکل یہی چیز میں بھی دیکھ رہی تھی کہ اس سورہ کو پڑھنے سے کہ ہم لوگ دو ایکسٹریمز پہ چلے گئے. ایک ہمارے اندر برائی نارم بن گئی ہے، اور ایک اندر جو نعمتیں ہیں ان کے شکر، ان کی ایکسیپٹنس کی جو ہے نا وہ بھی وہ جو ہے، تو دو ایکسٹریمز ہیں. کہیں سے بھی ہم یہ نہیں دیکھ رہے نعمتیں ہیں تو ان کو اس طرح یوز کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے.
مطلب میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہ آج کل جیسے سردی ہوئی گرمی ہوئی گاڑی اسٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ ریموٹ اسٹارٹر ہے, گھر بیٹھے بیٹھے جب گاڑی میں سیٹ پہ جاتے ہیں تو ہیٹڈ سیٹڈ ہو گئی ہیں اب تو سیٹ جو ہے ہر طریقے سے مطلب ایک نارم بن گیا, جیسے وہ نعمتوں کو شکر کر کے ضرورت بن گئی ضرورت, اور برائی بھی ایسے ہی بالکل پھیل گئی تو اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کتنی ہم برائیوں میں گر گئے. اساتذہ میں یہ سوچی تھی بن نواسی والاقدام, یعنی پیشانی میں یعنی ہم فرنٹل لوب ہے جس سے ہم سارا ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں, ہماری میموری کنٹرول کرتا ہے, ہمارے موٹر فنکشن سب وہ کنٹرول کرتا ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں دکھا کے پھر جب جہنم کی سزا بتائی ہے تو پکڑا بھی کہاں سے ہے کہ ہم نے دیکھا پھر سمجھا نہیں اور پھر اس سے سبق نہیں لیا کہ ہمیں ایک اللہ کی اطاعت کرنی تھی, اور اس کی میں اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ سزائیں ملیں گی. اور قدم جو ہوتے ہیں وہ کوشش کی علامت ہوتے ہیں, سمبلائز کرتے ہیں دونوں ہی چیزوں کیا سوچا اور کس رخ پہ گئے.